بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ میں ایک نیک کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں ڈیلی کی قرآن احادیث کی ویڈیوز کا چینل ایک شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں تک احادیث کو پہنچاؤں، لوگوں کو اس سائٹ پہ تعلیم سے آگاہ کروں۔ تو پلیز میرا اس میں ساتھ دیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، نیچے دیے گئے بٹن پہ کلک کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ کام ہم آگے پھیلا سکیں۔ اور آپ بھی پلیز اپنا شیئر ڈالیے گا، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، پلیز دعا بھی کیجیے گا اور میرے اس نئے کام میں میرا ساتھ دیجیے۔ شکریہ، مہربانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کا یا رحمک اللہ کہہ کر اس سے جواب دینا۔ جی ناظرین و حاضرین، یہ جو ہم نے حدیث ابھی اس کا ترجمہ بیان کیا تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ 5 حق گنوائے گئے ہیں۔ اس میں جنازے کا حق سب سے امپورٹنٹ ہے، اور ہم لوگ بعض اوقات جنازے پہ جانا کو ترجیح ہی نہیں دیتے، اور یہ بہت غلط ہم کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا ثواب کمانا چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے، اور دعا کرنی چاہیے سب کے لیے۔ اس حدیث کے علاوہ ہم لوگ اور حدیث بھی آپ کو آج شیئر کریں گے، تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے اوپینین سے بھی آگاہ کریں۔ شکریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، بس تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریۃً لیا۔ سفر کے دوران میں ایک مقام پر وہ ہار گم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجے۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان افراد نے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی، کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ جب وہ ہار تلاش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس چیز کی شکایت کی۔ تب تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اس مشکل سے نجات دے دی اور اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی برکت عنایت فرما دی۔ جی ناظرین و حاضرین، یہ آپ نے حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا جو تیمم کے احکامات کے بارے میں تھی، کہ تیمم کا حکم کیسے نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ آپ نے جانا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم لوگ دیکھیں اسلامی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں اور آپ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں رحمت و برکت ڈالے گا اور ہم سب کو کامیابی دے گا۔ آمین ثم آمین، اور ہم سب کے لیے جزائے خیر ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتے ہوئے نماز کے لیے اذان کہتا اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے اور مجھے سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔ جی ناظرین و حاضرین، یہ آپ نے سنا نماز کی اذان اور اقامت کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو
جو کام چھوڑ کے یہ کام کر رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دی اور اس کو انعام دیا جنت میں. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے. شکریہ. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں بطور نفل نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. جی ناظرین و حاضرین، آپ نے یہ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا کہ نفل نمازوں کی بہت اہمیت ہے. یہ دیکھیں 12 رکعتیں نفل نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جو بندہ یہ بطور نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. تو کیوں نہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت نبوی پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو اس طرف ڈالیں. ہمارے لیے وقت ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. پھر یہ وقت نہیں آنا ہمارے پاس، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. نماز قائم کریں، تہجد بھی پڑھیں اور نفل بھی پڑھیں اور اللہ کا شکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے. جی ناظرین و حاضرین، آپ نے اس حدیث کا ترجمہ سنا. یہ اس سورۃ الحج کی تلاوت کے بارے میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات دیے ہیں کہ اس میں سجدہ ہے، اور اگر آپ نے سجدہ نہیں کرنا تو آپ لوگ اس صورت کی تلاوت ہی نہ کریں. تو سجدے کی بہت اہمیت ہے. اگر سجدے آئیں اور سجود آئیں کسی صورت کی تلاوت میں تو ضرور ان کو کیجیے. ان کو ایسے کر لیجئے کہ اپنی نماز جو بھی آپ قائم کریں یاد رکھیں اور ان میں کر لیجئے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، سجدہ کرنے کا بہت ثواب ہے. تو شکریہ بہت بہت.